سورہ نساء کی تلاوت کی گئی رات کی نماز تراویح میں۔ نساء کے لفظ سے بھی معنی سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس صورت کے اندر عورتوں کا ذکر ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا عورت کو۔ اس کے حقوق کی کوئی پابندی نہیں، حقوق کوئی نہ جانتا ہے نہ کوئی اس کی ادا کرتا ہے۔ ایسے عورت کو پکڑا، گھر میں اس کو بند کر لیا، اس کو اپنی باندی اور لونڈی بنا لیا، نکرانی بنا لیا، یا نکاح کیا تو اس کے حق مہر کی پرواہ نہیں، حق مہر بغیر ہی اس سے نکاح کر کے اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے حقوق کی پامالی کی جاتی، تو اللہ تعالی نے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عورتوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کو وہ حق دیے جن حقوق کی عورت مستحق تھی، لیکن لوگ ان کے حق مارتے تھے، نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور پوری صورت کا نام بھی عورتوں والی صورت رکھ دیا۔ اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے، میں تقریباً روزانہ بتاتا ہوں، ان 6 صورتوں کا میں نے جوڑ بتا دیا تھا، 6 نہیں 4 کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولا نعبد ولا نستعین البقرہ، کما فعل اليہود والمشرکون، ولا نعبد ولا نستعین آل عمران، کما فعلت النصارى، ونؤدی حقوق النساء، اللہم فانزل علینا مائدۃ انعامک ورحمتک، کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، ہم گائے کو نہیں پوجیں گے جس طرح یہودیوں اور مشرکین نے کیا، ہم آل عمران کی پوجا نہیں کریں گے، ان سے اپنی مشکلات حل نہیں کروائیں گے جس طرح عیسائیوں نے کیا۔ اے اللہ ہم عورتوں کے حقوق کی پابندی کریں گے، جتنے بھی عورتوں کے حقوق ہیں وہ سارے ہم ادا کریں گے، اس لیے انزل علینا مائدۃ رحمتک و انعامک، اپنی رحمتوں اور اپنی انعامات کے دسترخوان ہمارے اوپر نازل فرما۔ اسی طرح دوسرا جوڑ اور ربط یہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر 6 مضمون تھے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور اسی طرح امور انتظامیہ، کہ ایسے انتظامی امور کا ذکر تھا کہ جن کے اپنانے سے معاشرے کے اندر ایک منظم معاشرہ بنتا ہے، افراتفری ختم ہوتی ہے۔ اور کچھ امور مصلحہ تھے کہ ان امور انتظامیہ کے اوپر عمل کروانے کے لیے امور مصلحہ یعنی نماز وغیرہ کا ذکر تھا، کہ نماز پڑھیں گے تو تمہارے انتظامی امور سارے بہتر ہوں گے۔ تو انہی مضامین میں سے ایک مضمون امور انتظامیہ والا اس صورت کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا، یعنی آپس کے اندر تم نے
انفرادی یا اجتماعی طور پہ کس طرح منظم ہو کے رہنا ہے، تم اتفاق اور اتحاد سے کس طرح رہ سکو گے، اس کے اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ پھر کچھ احکام کا تعلق عام رعایا عوام الناس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ہے، اور کچھ احکام کا تعلق بادشاہوں کے ساتھ ہے۔ تو ایسے دو قسم کے احکام اللہ نے اس سورت میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر شروع سے لے کے 8ویں رکوع تک امور انتظامیہ برائے رعیت، رعایا، عوام الناس کے لیے 14 حکم اللہ نے دیے ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر 18ویں رکوع تک اللہ نے 9 حکم دیے ہیں بادشاہوں کو۔ دونوں احکامات کا حاصل یہ ہے کہ اے عوام الناس، تم نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کا حق مار کے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور بادشاہوں کو یہ کہا گیا، اے بادشاہوں، تم نے کسی کی حق تلفی ہونے نہیں دینی اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دینا۔ خیال رکھنا ہے، کوئی ظلم کرنے لگے اور کوئی کسی کا حق مارنے لگے، فوراً ان سے حق وصول بھی کرنا ہے اور ان کو اس کی سزا بھی دینی۔ یہ اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں، جن کا حاصل میں نے بتا دیا۔ 14 احکام عوام الناس کے لیے اور 9 احکام بادشاہوں کے لیے۔ پہلا حکم یہ تھا عوام الناس کے لیے، آت الیتام اموالہم، یتیموں کو ان کے مال ادا کرنا، یتیموں کا مال نہ کھانا، وہ تمہارے لیے پلیت ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا حق مہر ادا کرنا۔ یہ نہ کرنا کہ وہ یتیم ہیں تو ہم بغیر مہر کی ان کے ساتھ نکاح کر لیں، ان کا حق مہر ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پہ کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ اگر یتیم کے ساتھ نکاح کرو ان کا مہر بھی دینا ہے، اور اگر یتیموں کے علاوہ کسی دوسری عورتوں سے نکاح کرو تو ان کا مہر بھی ادا کرنا ہے۔ حق مہر کی اندر حق تلفی نہیں کرنی۔ آج کل جب زیادہ حق مہر لکھوایا جاتا ہے تو وہ اسی نیت سے لکھوایا جاتا ہے کہ نہ کسی دینے تھے نہ کسی پوچھنا ہے۔ جب دینے کی نیت ہی نہیں ہے، وہ عورت کا حق ہے، عورت کا حق وہ کھایا جا رہا ہے، یہ حرام اور پلیت ہے۔ پھر کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یتیم بچے جب اپنی سن رشد کو، بلاغت کو، بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، پھر اس وقت ان کا مال جو تمہارے پاس پہلے تھا وہ ان کے حوالے کر دو۔ اب ان کا مال اپنے پاس نہیں رکھنا، ان کے حوالے کرو، اور حوالے کرنے کے وقت بھی گواہ بنا لو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم نے ان کا مال کھایا نہیں ہے، جتنا مال تھا ان کا اسی طرح ان کو واپس کر دیا تم نے۔ اس کے بعد 5واں حکم یہ دیا کہ میت کے ترکے میں سے جتنے ورثاء ہیں ان سب کو جتنا جتنا حصہ ہے سب کو ان کا حصہ دو۔ میت کے ترکے کو خود کھا نہ جانا، بلکہ اللہ نے سب حصے داروں کے حصے رکھے ہیں، ماں باپ ہے، اولاد ہے، سب کے حصے ہیں، تو ان تمام ورثاء کو ان کے حصے دو۔ پھر چھٹا حکم یہ دیا، یہ میں سارے حصے بیان کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے ورثاء کے حصے بیان کیے ہیں، فرمایا جن جن کے جتنے جتنے حصے ہیں سب کو ان کے حصے برابر طور پہ عطا کر دو۔
چھٹا ساتواں یہ بیان کیا واللاتی یاتین الفاحشہ، کہ جب تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ حصے داروں کو حصے دینے ہیں، اگر ان میں سے کوئی برائی کرے، برا فعل کرے، تو شرعی قانون کے مطابق اس برائی کا ان کو برائی کی سزا بھی ان کو دو۔ آٹھواں حکم یہ بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ وراثت میں تمہیں مال تو ملے گا، وراثت کا ترکے کا مال تو ملے گا، لیکن وراثت میں تمہیں عورتیں نہیں ملیں گی۔ ایسے سمجھو کہ کوئی بندہ مر گیا، اس کی پیچھے بیوہ عورت رہ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں تم نے ان عورتوں کو ایسے اپنے حق میں نہیں لے لینا۔ ہاں اگر وہ عورتیں بخوشی برضا تم سے نکاح کرنا چاہیں تو پھر ان عورتوں کا حق مہر ادا کر کے ان کو نکاح میں لے سکتے ہو، وگرنہ ان کو زبردستی مال وراثت کے طور پہ اپنے پاس تم رکھ نہیں سکتے۔ نواں حکم یہ دیا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جو عورتیں تمہیں وراثت کے بعد تم سے نکاح کرنا چاہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن فرمایا یہ عورتیں تمہارے لیے نکاح کے اندر بھی نہیں آ سکتی، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وہ عورتیں گنوائی ساری، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان میں سے تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں وغیرہ وغیرہ، ساری عورتیں گنائی کہ ان عورتوں سے تم نے نکاح نہیں کرنا، یہ عورتیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اس کے بعد کہا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ اگر تم سے بخوشی نکاح کرنا چاہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ تم نے ان کا حق مہر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد 11واں حکم یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، کہ جس طرح مال وراثت کھانا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، اسی طرح ہر ایک مسلمان کا مال کھانا بھی حرام ہے۔ کوئی کسی دوسرے مسلمان کے مال کے اوپر قبضہ، ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا اور اس کا مال حرام طریقے سے کھا نہیں سکتا۔ اللہ نے حرام کیا ہے دوسرے کے مال کے اوپر قبضہ نہیں کرنا۔ 12واں حکم دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، جب وارثوں کو اتنا اتنا حصہ مل گیا، کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا، تو جس کو زیادہ ملا ہے اس کے اوپر تم نے حسد نہیں کرنا کہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا ہے، یہ تقسیم میرے رب کی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو، تو جس کو زیادہ ملے اس کے اوپر حسد نہیں کرنا، حسد کر کے اس سے اس کا مال چھیننے کی کوشش نہیں کرنی۔ پھر 14واں حکم یہ دیا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کے اوپر اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے دو وجہوں سے۔ ایک اس لیے کہ عورت کے اوپر مرد کو فوقیت دی اللہ نے، یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اس لیے اس کو مانو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر خرچ کرتا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد باہر جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کمائی کر کے لے آتا ہے اور اپنی عورت اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس لیے مرد کی فضیلت اللہ نے بیان کی عورت کی بنسبت۔ آج کل تو پھر عورتیں بھی کمائی کے اوپر لگ چکی ہیں، لیکن اصل جو حقیقت ہے عورت گھر میں بیٹھے اور مرد باہر جائے، مرد کی یہ ذمہ داری اللہ نے بنائی ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اپنے مال کما اور مال میں سے عورت کے اوپر مال خرچ کر، اس لیے تیری اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب جب
مرد کو فضیلت ملی ہے تو عورت اس کے ماتحت ہے، تو مرد کو کہا گیا اپنی عورت کے اوپر پھر ظلم زیادتی نہ کرنا۔ ہاں اگر تیری عورت، تیری بیوی تیری نافرمان ہو، اس کو تنبیہ کر سکتا ہے، اس کو ہلکی مار بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے جسم پہ نشان نہ لگے۔ تیری مار کی وجہ سے کسی کی حصے کے اوپر تم نے ایسی زبردست اس کو ماری کہ اس کا بازو ہی توڑ دیا، کوئی ہڈی توڑ دی، ایسی نہ ہو۔ ظلم نہیں کرنا، ہلکی پھلکی مار یا ہلکی تنبیہ اس کو کر سکتے ہو، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت پسلی کی مانند ہے، جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس طرح عورت پسلی کی مانند ہے۔ یہ جتنی بھی تم اس کو مار دو گے، جتنا بھی سمجھاؤ گے، یہ اس نے اسی طرح رہنا ہے، اس لیے اس کو سمجھاتے رہنا ہے، لیکن اس کو سیدھا بالکل تم نہیں کر سکتے۔ یہ 14 حکم تھے عوام الناس کے لیے۔ اس کے بعد 9 حکم دیے بادشاہوں کو، ان میں سے پہلا حکم یہ دیا ان اللہ یأمرکم۔ اب ان 9 حکموں کے 14 حکموں کے بعد اللہ نے اصل مسئلہ توحید بھی ساتھ بیان کر دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے اصل جو مسئلہ ہے اس کو نہ بھول جانا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ تمہیں حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اس اللہ کی بندگی میں رہنا، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی شریک نہ کرنا، اصل مسئلہ بھی ساتھ بیان کر دیا۔ پھر 9 احکام سلطانیہ بیان کیے، ان میں سے پہلا یہ کیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے بادشاہو جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کی امانتیں ان تک پہنچاؤ۔ بادشاہوں کے پاس خزانہ ہوتا ہے تو وہ خزانہ عوام کی ملکیت ہے، عوام کی امانت ہے ان کے پاس۔ وہ بادشاہ خود اس مال غنیمت کے اوپر، اس مال خزانہ، بادشاہ کا جو خزانہ ہے، تو اس خزانے کے اوپر وہ خود قابض نہیں ہو سکتے، اپنی ضرورت کے اندر اس کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ وہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کا ٹیکس ہے، تو وہ عوام کے اوپر ہی خرچ ہوگا، اپنی ضرورت میں خرچ۔ اس لیے کہا ان اللہ یامرکم، تمہیں اللہ یہ حکم کرتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے اہل کی طرف واپس لوٹاؤ۔ اس کے بعد کہا کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ 7 زجریں، تخویف، ڈراوے، ساتھ ساتھ یہ بھی سنایا اللہ نے۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے بادشاہو جب تم نکلنے لگو، ایمان والوں کو کہا کہ ایسے بادشاہوں کا حکم مانو، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں خذوا حذرکم، جب سفر پہ نکلو، جہاد کے سفر پہ نکلو، اپنا سامان، جنگی سامان لے لیا کرو ساتھ، اسلحہ ساتھ رکھو، ایسے حکمرانوں کے حکم کو مانو۔ پھر تیسرا حکم دیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ بادشاہوں کو کہا بادشاہوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایسے لوگوں کے خلاف جا کے جہاد کیوں نہیں کرتے ہو جو غریبوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو ایسے ہیں کہ جو ظالموں کے ماتحت ہیں، وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے بچے، ان کی عورتیں، وہ سارے ان کے قبضے میں ہیں، تو ان سے ان کو جان چھڑواؤ، ان سے جہاد کرو، اور ان غریب، ان محتاج بچوں اور عورتوں اور ان لوگوں کو ان سے چھڑوا کے لے آؤ۔ چوتھا حکم دیا کہ اے لوگو ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی رستے میں جب جاؤ تو رستے میں جاتے وقت کسی کو ناحق قتل نہ کر دینا، اور اگر کوئی رستے میں منافق تمہیں ملے تو منافق کو نہیں چھوڑنا، منافق جس کا پتہ ہے اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے اس کے ساتھ بڑا معاہدہ ہے یا نہیں ہے، اس سے جہاد کر کے اس کو قتل کر دینا ہے۔ اسی طرح کہا
یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ رستے میں جا رہے ہو، کسی کو دیکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ کافر ہے، اب تم اس کا مال حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت لینے کے لیے اس کو قتل کر دیتے ہو، وہ بیچارہ کہہ رہا ہے یار میں وہ کافر نہیں ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کی بات کو ماننا ہے، تحقیق کرنی ہے، ایسے اس کو قتل نہیں کر دینا۔ جو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ اگر اس کو قتل کرو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا۔ اسی طرح اگلا حکم یہ دیا کہ ان الذین توفاہم الملائکہ، اے مکہ والو، مکہ کے محصور مسلمانوں، تمہاری مدد کے لیے مجاہدین کی جماعت تو بھیج رہا ہوں، لیکن تم مکہ سے ہجرت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مکہ کے اندر چونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہجرت نہیں کر سکے، کافروں نے ان کو گھیر لیا۔ اللہ نے کہا تم یہ خود چاہیے کہ تم ہجرت کر کے کسی طریقے سے وہاں سے نکلو، لیکن میں تمہارے لیے پھر بھی مسلمانوں کی جماعت جہاد کے لیے بھیج رہا ہوں، وہ کوشش کریں گے، لیکن تم بھی تو کوشش کرو نا وہاں سے نکلنے کی۔ اور اگلا حکم یہ دیا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں جب تم سفر کرو تو رستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ نے کہا تم مسلمانوں سے قصر نماز پڑھا لیا کرو۔ نماز قصر کا حکم دیا، پوری نماز نہ پڑھو، 2 رکعتیں صرف پڑھ لو، 4 رکعت والی نماز کی قصر کا حکم دیا۔ اور پھر کہا جب تم سفر جہاد میں ہو، تمہیں دشمن کا خطرہ ہے، تو اب اللہ نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز بھی تو پڑھنی ہے۔ اب پھر یہاں پہ صلاۃ خوف کا طریقہ بتا دیا کہ تم نے خوف کے وقت نماز کس طرح پڑھنی ہے، کہ مسلمان کا جو بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 حصے کرے، کیونکہ سفر کی نماز ہے 2 رکعت والی ہے، 2 حصے کرے، ایک حصے کو اپنے پیچھا کھڑا کرے، دوسرے حصے کو دشمن اور کافروں کے سامنے کھڑا کرے۔ ایک حصہ فوج کا وہ 1 رکعت نماز پڑھ کے اس حاکم کے پیچھے وہ واپس چلا جائے کافروں کے پاس، اور جو ادھر کھڑا ہے وہ واپس آ جائے، وہ آ کے اس حاکم کے پیچھے 2 رکعت پوری کرے، اس کی پہلی ہوگی، امام کی 2 رکعت ہو جائے گی، امام سلام پھیر دے گا اور پچھلا جو گروہ ہے وہ اٹھ کے اپنی 2 رکعت پوری کر لے گا، تو پھر جو واپس چلے جائیں گے، ادھر والا جو قافلہ ہے دوسرا حصہ وہ آ کے پہلی رکعت پوری کرے گا، تاکہ نماز بھی ہو جائے اور دشمن بھی اکیلا نہ رہ جائے۔ دونوں کے ساتھ یہ یعنی طریقہ بتا دیا۔ تو یہ احکام اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر مسئلہ توحید کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ اللہ نے اس صورت کے اندر امور انتظامی، یہ سارے انتظامی امور بیان کیے کہ اس کے ساتھ تمہارے ماحول کو منظم کرنا ہے، معاشرے کو منظم کرنا ہے۔ جب ان احکامات پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ ماحول میں افراتفری نہیں ہوگی اور تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا، پیار محبت قائم ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو ایسے تمام امور کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ۔